بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے عورتوں کی زیب و زینت کے تعلق سے کچھ مسائل پیش کر رہا ہوں۔ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، اگر آئی برو حد سے زیادہ بڑھ جائے تو کیا ان کو ترشوا کے اصل حیت پہ لا سکتے ہیں یا نہیں، جائز ہوگا یا نہیں؟ اور آئی برو کے درمیان جو ناک کے اوپر اور پیشانی کے نیچے بالکل آئی برو کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، یہ والا حصہ، تو کیا یہاں کے بال اکھاڑنا یا کتروانا جائز ہوگا یا نہیں؟ اور اگر سر کے بال دو موہے ہو جائے تو ان دو موہے بالوں کے حصے کو کٹوانا کیسا ہے، جائز ہوگا یا نہیں؟ اور فیشن کے طور پہ عورتوں کو سر کے بال کٹانا جائز ہے یا نہیں، شریعت کیا کہتی ہے ان تمام مسائل کے بارے میں؟ تو یہ تمام مسائل آپ کو زیب و زینت کے شرعی احکام صفحہ نمبر 108، 109، 110، 111 کھول کے دیکھیں، تمام مسائل آپ کو مل جائیں گے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو دو منہے بالوں کے تعلق سے بتا دیتا ہوں۔ تو دیکھیے، دو منہے بال جو ہے ہو جانا، یہ ایک بیماری ہے۔ دو منہے بال ہو جانا یہ ایک بیماری ہے، جیسے کہ باڈی کے اندر کیلشیم کی کمی ہو جانا یا کوئی اور وجہ، ڈینڈرف وغیرہ یا کوئی اور خشکی وغیرہ، باڈی کے اندر کوئی ایسی بیماری پنپنا جس کی وجہ سے بالوں پہ اثر پڑتا ہے، یا کوئی کیمیکل آپ نے یوز کیا ہو، استعمال کیا ہو، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا ٹریٹمنٹ لے، آپ بالوں کو نہ کتروائے، بالوں کو نہ کٹوائے، ڈاکٹر سے اس کا ٹریٹمنٹ لیں۔ آپ اپنے شوہر کے ساتھ جائے، یعنی کسی محرم کے ساتھ جا کے کلینک میں آپ ان سے جو ہے ٹریٹمنٹ لیں اس کا۔ اور اگر ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو جو ہے صرف وہ حصہ بالوں کا جو کہ دو منہا ہے اس کو کٹوانے کی اجازت تو ہوگی، لیکن آپ کسی غیر محرم مرد سے اپنے بال نہیں کٹا سکتی۔ جیسے کہ عموماً آج کل یہ ہوتا ہے کہ بیوٹی پارلر میں چلی گئی عورت اور وہاں پر کسی غیر محرم کے سامنے اپنا پورا دوپٹہ اتار کے ایک سائیڈ میں رکھ دیا اور کٹنگ کرا رہی ہے بالوں کی۔ تو چونکہ بال جو ہے یہ سطر میں داخل ہے، عورت کے بال کی بات کر رہا ہوں، سر کے بال عورت کے سطر میں داخل ہے۔ اگر نماز میں بھی ایک چوتھائی بال نظر آ جائے، کھل جائے، یا باریک دوپٹہ ہو جس میں سے بال نظر آ رہے ہو، تو نماز نہیں ہوتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو کسی غیر محرم کے سامنے آپ اپنا سطر کھولے جو کہ حرام ہے تو کھولنا جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے اگر آپ یہ کام اپنے گھر میں کر لے، کسی عورت سے، کسی لڑکی سے، بہن سے، بیٹی سے، کسی سے کرا لے، یا پھر آپ کے شوہر اس کام کو کر دے، تو پھر آپ کے لیے جائز ہوگا صرف وہ حصہ جو دو منہے بال ہے، صرف اتنا۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ ٹریٹمنٹ لے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اصل حل ٹریٹمنٹ ہے، کٹانا نہیں ہے۔ آپ یہاں سے کٹائیں گے، اوپر سے پھر ہو جائیں گے، پھر کٹائیں گے، پھر اور ہو جائیں گے، پھر کٹائیں گے، پھر اور ہو جائیں گے، تو یہ دو منہے ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کا علاج یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا علاج دوائی ہے۔ کوئی تیل ہو، کوئی شیمپو ہو، کوئی ٹریٹمنٹ ہو، وہ کرائے آپ۔ بال کٹانا مناسب نہیں ہے۔ اگر مناسب ہوتا تو حج کے موقع پہ عورتوں کو بال کٹانے کی اجازت ہوتی کہ بھئی آپ بھی جیسے حلق کراتے ہیں نا، مرد حضرات جو ہے پورا سر بھی منڈا دیتے ہیں اور حلق بھی کرایا جاتا ہے عمرہ پہ، اور حج میں جو ہے پورا سر منڈا دیا جاتا ہے۔ تو اگر بال کٹانے کی اجازت ہوتی تو عورتوں کو وہاں پر ہوتی، جو کہ ایک عبادت ہے اور اسلام کے 5 پیلر، 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اگر اجازت ہوتی تو وہاں ہوتی، لیکن چونکہ ٹریٹمنٹ کے طور پہ بتایا جا رہا ہے، تو اگر کٹانے کا متبادل موجود ہے تو پھر کٹانا جائز نہیں ہوگا، پھر ٹریٹمنٹ لینا ہوگا، اور اگر ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا تو پھر کٹا سکتے ہیں۔ تو یہ تو میں نے بتا دیا، بالوں کو جو دو منہے ہوتے ہیں ان کو کٹانا یا نہیں کٹانا، یہ احکام میں نے بتا دیے۔ فیشن کے طور پہ بالوں کو کٹانا قطعاً جائز نہیں ہے، شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے، تو ان کے گھر میں کوئی عورت تھی، وہ چیخنے لگی، رونے لگی، چلانے لگی اور گریبان پھاڑنے لگی، نوچنے لگی خود کو۔ تو حضرت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں اس سے بری ذمہ ہوں،
جب وہ بے ہوش میں آئے تو کہنے لگے میں اس سے بری ذمہ ہوں کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بری ذمہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جو عورت بال کٹائے یا سر منڈائے یا پھر جو ہے گریبان چاک کرے، پھاڑے کسی کی میت پہ جو ہے، یعنی کہ ایسے عمل کرے جو کہ اسلام لانے سے پہلے عرب کی عورتیں کیا کرتی تھی کہ غم منانے کا ایک طریقہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ سر منڈا لیا کرتی تھی، پہچان ہوتی تھی کہ اس پہ کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ تو شریعت نے ان سب فضولیات اور رسومات کو ختم کر دیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہوئی تو یہ تمام جو جتنی بھی فضولیات اور یہ ساری کی ساری باتیں تھی، یہ سب کی سب رد کر دی گئی، سب ختم ہو گئی۔ یہ کفار کا طریقہ تھا۔ تو بال کٹانا فیشن کے طور پہ بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی کے سر میں اللہ حفاظت فرمائے کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ کینسر ہو گیا یا کوئی اور بات ہو گئی یا سر کا کوئی آپریشن ہونا ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بال کاٹنے پڑیں گے، اتارنے پڑیں گے، اور پھر آپ کے سر کو پورا کا پورا مونڈ دیا جائے، یعنی کہ ایک بھی بال نہ چھوڑا جائے، تو پھر آپ کے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بال دوبارہ آ جائیں گے، لیکن اگر بیماری میں مبتلا ہو کے انتقال کر گئی تو جان دوبارہ نہیں آتی۔ اس لیے جو ہے جان بچانے کی غرض سے اس طریقے کا ٹریٹمنٹ لینا جس میں بال کٹا دیے جائے بالکل جائز ہوگا۔ آئی برو کے تعلق سے بھی سن لیجئے، آئی برو اگر اپنی اصل حیت پہ موجود ہے، یعنی کہ جو جس طریقے سے عورت جس حیت پہ عورت کی آئی برو کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے، اگر اس حیت پہ موجود ہے تو پھر آپ کو ایک بال بھی نوچنا یا کٹانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ کے اوپر لعنت پڑے گی اگر آپ نے ایسا کوئی عمل کیا۔ اگر آپ نے کوئی ایسا عمل کیا تو لعنت کی مستحق ہو جائے گی، جہنم میں جانا پڑے گا، جنت کی خوشبو بھی آپ پہ حرام ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید شفاعت سے بھی محروم ہو جائے۔ تو یہ عمل بالکل نہیں کرنا۔ البتہ اگر بال آئی برو کے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ حیوان کی طرح لگنے لگے، یعنی کہ اب عورت نہیں بلکہ حیوان لگنے لگے، مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے اور عورت کے لیے بھی۔ اگر بال حد سے زیادہ بڑے ہو جائے، ابرو کے بال، آئی برو کے بال اوپر کو اٹھ جائے، پیشانی تک پہنچ جائے یا آنکھوں کی طرف جھک کے نیچے آ جائے، تو جب یہ چیز اس طریقے سے ہو جائے، یہ حیت ہو جائے، تو اب ان کو کتروانا اور عورت کو اصلی حیت پہ عورت لگنا اب یہ اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اب یہ عورت نہیں لگ رہی ہوگی، اب یہ حیوان لگ رہی ہوگی۔ تو اس طریقے سے آئی برو بنوانا پھر اس کے لیے جائز ہوگا، لیکن اصل حیت پہ نہ کہ ایک باریک دھاری بنوا لینا فیشن کے طور پہ، وہ جائز پھر بھی نہیں ہوگا، بلکہ جو آپ کی نارمل آئی برو تھی وہاں آ جانا، اس حیت پہ لے آنا بالکل جائز ہوگا۔ مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اب یہ جو آئی برو کے درمیان کا جو حصہ ہے یہاں پر، یہ بھی اسی حکم میں ہے کہ اگر یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر ان کو کتروایا جا سکتا ہے، اور اگر حد سے زیادہ نہیں بڑھا تو کتروانا، اکھڑوانا، نچوانا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایسا عمل کیا تو جہنم ٹھکانہ بن جائے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب مرد عورتوں کی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس فیشن ذرا سی دیر کے فیشن کی وجہ سے، ذرا سی دیر کی وجہ سے جو ہے دائمی جہنم ٹھکانہ بن سکتا ہے، لعنت کی مستحق بن جاتی ہے عورت بھی اور مرد بھی، اگر مرد اس عمل کو کرے۔ اور وہ مرد بھی دھیان رکھے جن کی بیویاں جو ہے اس طریقے سے اس عمل کو کر رہی ہے، تو ان کے اوپر واجب ہے کہ ان فضولیات سے روکے، اس کو دعوت دے، تأمرون بالمعروف، نیکی کی طرف بلائے، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو مرد حضرات کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو ایسے فعل سے روکے جو کہ ان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہو۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔